السلام علیکم. میں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی ترمزی ہوں، پروفیسر آف ENT فیصل آباد. آج میں ناک کی الرجی کی وجوہات اور ان سے بچاؤ پر بات کروں گا. تو ویڈیو شروع کرتے ہیں. ناک کی الرجی ہوتی کیا ہے؟ ناک کی الرجی کا مطلب ہے کہ آپ کا جسم کچھ ایسی چیزوں کو ریئیکٹ کرتا ہے جن کو عام پبلک ریئیکٹ نہیں کرتی. میں اگزامپل دیتا ہوں. مثال ہے کہ اگر 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اور یہاں دھواں چھوڑا جائے تو سب لوگ ہی اس سے تنگی محسوس کریں گے، سانس کی تنگی محسوس کریں گے، اریٹیشن محسوس کریں گے. تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ٹاکسیسٹی ہے. لیکن الرجی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پرفیوم سپرے کریں، 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو 2 لوگ جو ہیں ان کو چھینکیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ الرجک ہیں، اور باقی لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا. تو جن چیزوں سے عام پبلک کو کچھ نہیں ہوتا لیکن چند لوگوں کو جو الرجک ہیں ان سے ریئیکشن ہو، ان کو ہم الرجن کہتے ہیں. اور ان چیزوں سے اس بندے کو جو ریئیکشن ہوتا ہے اس کو ہم الرجی کہتے ہیں. الرجی ناک کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے، جسم کو، کھال کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے، آنکھوں کو بھی، گلے کو بھی، اور چیسٹ کو بھی جس میں ایستھما ہو سکتا ہے. تو ہم آج جو بات کریں گے وہ ناک کی الرجی کے لحاظ سے کون کون سی وہ اشیاء ہیں جس سے الرجی ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے جو الرجی جس چیز سے ہوتی ہے وہ ہے ہاؤس ڈسٹ مائٹ. یہ ایک فنگس ہوتی ہے. یہ گھر میں عام جو اشیاء ہیں جو زیادہ دیر پڑی رہ جائیں ان میں جو گرد ہوتی ہے اس کے اندر یہ گرو کرتی ہے. اس کا ایک کمپلیکیٹڈ سا نام ہے ڈرمیٹوفگائڈیز ٹیرونیسینس، لیکن آپ عرف عام میں یاد رکھیں یہ ہاؤس ڈسٹ مائٹ. یہ ایسے مریض کو خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی وہ پرانی کتابوں کو اٹھا کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ڈسٹ سے اس کو فوراً ریئیکشن ہوتا ہے، اس کو چھینکیاں آتی ہیں، اس کو نزلہ ہوتا ہے، اس کو ناک بند ہو جاتا ہے اور اس کے گلے میں ریشہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور آنکھوں میں خارش ہوتی ہے، گلے میں خارش ہوتی ہے، جو کہ الرجی کا ریئیکشن ہے. لیکن وہی شخص جب باہر بازار میں جاتا ہے وہاں ڈسٹ ہوتی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ہاؤس ڈسٹ مائٹ سے الرجی ہے. اب اس سے کیسے بچا جائے؟ اس سے بچا جائے کہ ایسا مریض اگر یہ ریئلائز کر لیتا ہے کہ مجھے اس چیز سے الرجی ہے تو جب بھی وہ پرانی کتابیں یا پرانی چیزوں پر کام کرے تو ماسک پہن لے اور گیلے کپڑے سے اس کو صاف کر لے ممکن ہو، اور دستانے پہن لے اور پھر کام کرے، یا پھر کسی اور سے یہ کام کروا لے، لیکن پرانی ڈسٹ سے وہ بچے. اب دوسری چیز جس سے وہ ہمیں الرجی ہوتی ہے وہ اینیمل فر ہے. یعنی بلی، کتا، اس کی جو فر ہوتی ہے اس سے کچھ لوگوں کو الرجی ہے. اب اگر گھر میں یہ پیٹس ہیں اور آپ کو اس سے الرجی ہے تو پھر آپ کے گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ کو ریئیکشن شروع ہو جائے گا. اب عام طور پر یہ پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو اینیمل فر سے الرجی ہے کہ نہیں. تو اس سے پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں یہ پیٹس ہیں یا نہیں. اگر پیٹس نہیں ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کو الرجی کسی اور چیز سے ہے اگر الرجک ریئیکشن ہو رہا ہے. لیکن اگر گھر میں پیٹس ہیں تو پھر اس کو اس سے الرجی ہو سکتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ دن کے لیے ان پیٹس کو ریموو کر دیا جائے گھر سے. تو اس کے بعد دیکھا جائے اگر الرجک ریئیکشن میں واضح کمی آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس انڈیویجول کو، اس شخص کو پیٹ سے کوئی الرجی نہیں. لیکن اگر پیٹس ریموو کرنے سے بھی وہی حالات رہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب اس کو الرجی نہیں ہے، اور دوبارہ پیٹس واپس لائیں اور اس سے بھی اس کو ریئیکشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کنفرم ہو جائے گا تو وہ پیٹس رکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک مولڈ ہوتی ہے، یہ بھی ایک خاص قسم کی فنگس ہے، یہ ہوا میں ہو سکتی ہے، اس سے الرجی ہو سکتی ہے. اور یہ چونکہ اس کا کوئی ظاہری طور پر نشان نہیں ہوتا لیکن یہ کسی خاص موسم میں اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے تو اندازہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہوا میں پولن ہوتے ہیں. یہ پولن جو ہے وہ مختلف ٹری، ویڈز ان کے ہوتے ہیں، اور ان کے سمجھ لیں کہ چھوٹے سے بیج ہوتے ہیں جو ہوا میں ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ان کا کانٹینٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے جب ان کا بریڈنگ سیزن آتا ہے. اب وہ شخص جس کو پولن سے الرجی ہے اس کو اس شہر میں الرجی زیادہ ہوگی جس شہر میں ٹری، ویڈز یہ زیادہ ہیں. جیسے اسلام آباد ہے،
وہ اسلام آباد جائے گا اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی. وہ فیصل آباد آئے گا, فیصل آباد میں ڈسٹ زیادہ ہے لیکن گرینری کم ہے تو وہ کمفرٹیبل ہو جائے گا, زیادہ بہتر محسوس کرے گا. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جو ایک الرجک ریئیکشن بہت سویئر ہوتا ہے اس کو ہم ہے فیور بھی کہتے ہیں. تو اس میں اگر وہ اس کا شکار ہے تو اس کو ایک خاص سیزن میں زیادہ الرجی ہوگی, کیونکہ پولن عام طور پر پورے سال میں ایک ہی ان کا لیول نہیں رہتا, ان کا لیول کم زیادہ ہوتا ہے. بلکہ بعض ملکوں میں تو پولن جب زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا کاؤنٹ, جیسے ہم ہیومیڈیٹی یا ٹیمپریچر بتاتے ہیں, پولن کاؤنٹ کو بھی بتایا جاتا ہے تاکہ الرجی والا مریض اس سے پہلے سے ہی محتاط ہو جائے. اگر آپ کو کسی خاص سیزن میں الرجک ریئیکشن بڑھ جاتا ہے, جیسے کہ چینجنگ سیزن مارچ اپریل مئی پھر سپٹمبر اکتوبر میں بڑھ جاتا ہے, تو پھر آپ اور باقی سال آپ ٹھیک رہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شاید پولن سے الرجی ہے. تو پھر آپ اس سیزن میں زیادہ احتیاط کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ووڈ ڈسٹ, فلور اور لیٹکس وغیرہ ان چیزوں سے بھی الرجی ہو سکتی ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں کس چیز سے الرجی ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتایا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں وہ آپ اس کے مطابق اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن پرفیوم سے بھی الرجی ہو سکتی ہے. اگر آپ کو پرفیوم سے الرجی ہے اور جو ہی آپ پرفیوم لگاتے ہیں تو پھر آپ کو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, تو آپ کو فوراً معلوم ہو جائے گا. لیکن آپ اس پرفیوم چینج کر کے دیکھ لیں. لیکن اگر آپ کو ہر پرفیوم سے ہی آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس سالونٹ میں جس میں پرفیوم بنتا ہے اس سے الرجی ہے. تو پھر آپ کو اس تمام پرفیوم سے ہی اوائڈ کرنا پڑے گا. سب سے بہتر جو ہے وہ یہ پتہ چلانا کہ مجھے کس چیز سے الرجی ہے. اگر مریض کو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں 5 7 10, تو اس وقت دیکھیں کہ اس کو ان چیزوں میں سے کس کے ساتھ اس کا سامنا ہوا ہے اور اس چیز کو پھر نوٹ کر لے. اور اس کے بعد یہ ریئیکشن 2 3 دفعہ ریپیٹ کر کے دیکھ لے. اگر ایسا ہی ہوتا ہے ہر بار تو اس کے بعد اس کو لکھ کے رکھ لیں. فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ یہ چیزیں جو آپ کو معلوم ہو جائیں کہ آپ کو کس چیز سے الرجی ہے, تو آپ ان چیزوں سے اگر بچیں گے تو آپ کی دوائیاں کم ہوتی جائیں گی, آپ کو دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. صرف احتیاط سے ہی آپ کا الرجک ریئیکشن جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گا. لیکن اگر آپ ان چیزوں سے نہیں بچ سکتے, جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میں تو شاپ کیپر ہوں, میں تو سامنے مجھے ڈسٹ سے الرجی ہے لیکن میں تو دکان میں سارا دن بیٹھتا ہوں, تو پھر ہمیں ان کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو پھر دوائیاں استعمال کرتے رہنا پڑے گا, کیونکہ آپ اوائڈ نہیں کر پا رہے ہیں. اور جتنا آپ اس کو ایکسپوز ہوتے جائیں گے وہ الرجک ریئیکشن ہوتا جائے گا. اس کے علاوہ اس کے لیے اسکن ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. وہ اگر آپ اسکن پہ وہ الرجن خاص لیبز میں آپ جائیں اور وہ الرجنز ہیں, وہ آپ کی اسکن پہ پرک کر کے وہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس چیز سے الرجی ہے. اس میں اگر آپ کو وہ اسپیسیفائی کر دیں تو آپ ان چیزوں سے جیسے میں نے بتایا آپ بچ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ جنرل ڈسٹ کی جو چیزیں ہیں تو آپ کا اختیار نہیں ہے ڈسٹ پر, تو اس لیے آپ کو وہ علاج ہی کرنا پڑے گا اور جنرلی ڈسٹ سے بچنا پڑے گا. اب کچھ میجرز ایسی ہیں, کچھ ایسی احتیاطیں ہیں جو الرجی والے مریض کو اپنے گھر میں ضرور کرنا چاہیے. اس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ وہ کھڑکیاں زیادہ بند رکھیں, کیونکہ کھڑکیوں سے ساتھ مٹی بھی آتی ہے. دروازہ تھوڑی دیر کے لیے کھلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے. ایئر کنڈیشن اگر وہ یوز کریں تو اس میں ڈسٹ اندر آنے کا امکان کم ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی چیزیں زیادہ ڈراور میں رکھیں, کھلی نہ رکھیں, کیونکہ جب آپ کھلی رکھیں گے ان کے اوپر ڈسٹ آ جائے گی. جب آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ڈسٹ آپ کے ہاتھوں میں لگے گی. اس کے علاوہ بیڈ کور استعمال کریں. جب آپ بیڈ کو یوز نہیں کر رہے تو اس کے اوپر کور ہونا چاہیے تاکہ بیڈ میں بھی ڈسٹ جمع نہ ہو, اور اس کے بعد پھر آپ اس کو اتار کر اور پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح گھر میں قالین نہیں ہونی چاہیے. قالین اگر ہو اور الرجی والا مریض ہے تو چونکہ قالین ڈسٹ ایبزارب کر لیتے ہیں, تو اس لیے جب بھی وہ اس پر سے گزریں گے تھوڑی سی ڈسٹ جو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی وہ اڑے گی. گھر میں پلین فلورز ہونے چاہیے, جیسے ٹائل ہوئے فلورز ہوتے ہیں, اور اگر آپ پلین فلورز ہوں گے اور اس میں روز جیسے گیلے کپڑے سے اس کو صاف کیا جائے تو ڈسٹ آہستہ آہستہ اس کا کانٹینٹ کم ہوتا جائے گا. تو یہ کچھ ایسی احتیاطیں ہیں جو کرنے سے آپ کا الرجی کا ریئیکشن کم ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو دوائیوں کی ضرورت کم سے کم ہوتی جائے گی.
امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہوگا. مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.